بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے سامنے آج ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے رعایا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہوں گا، اور جو کام ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے وہی عمل اور وہی کام میں خود کروں گا۔ لہٰذا اگر کوئی عمل اور کوئی کام ایسا ابو بکر صدیق کیا کرتا تھا جو میرے علم میں نہ ہو اور آپ حضرات میں سے کسی کے علم میں ہو تو وہ عمل اور وہ کام مجھے بتا دیجئے گا۔ لہٰذا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق بازار جایا کرتے تھے اور فلاں دکان سے حلوہ لینے کے بعد وہ ان گلیوں کے اندر گھوم جایا کرتے تھے اور پیچھے آنے والوں کو روک لیا کرتے تھے کہ پیچھے کوئی نہ آئے، اور پھر ان گلیوں کے اندر وہ غائب ہو جاتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور بازار سے حلوہ لینے کے بعد ان گلیوں کی طرف گئے اور اللہ سے یہ التجا کی کہ اللہ، حلوہ اٹھانا میرا کام ہے اور جس در پہ ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے وہاں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گلیوں میں گئے اور سامنے ایک دروازے پر آپ کی نظر پڑی۔ صاحب بصیرت تھے، اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی کہ کون ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو ایک ضعیف العمر شخص، ایک بوڑھا اور بیمار شخص چارپائی کے اندر سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر قریب جاتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد حلوہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بوڑھا تڑپ اٹھتا ہے کہ آج کوئی نیا حلوہ کھلانے والا آیا ہے جسے حلوہ کھلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ وہ آپ کو حلوہ کیسے کھلایا کرتے تھے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ وہ وقت کا امیر المؤمنین اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے باوجود جب وہ مجھے حلوہ کھلایا کرتے تھے تو اپنی زبان پہ حلوہ رکھ کے میری زبان پہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پہ حلوہ رکھ کے میری زبان پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس بوڑھے کو اس طرح حلوہ کھلایا۔ لہٰذا آج کے حکمرانوں کے لیے اس واقعہ کے اندر یہ سبق ہے کہ اپنے رعایا کا کس طرح خیال رکھا جائے۔ خلفائے راشدین نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رعایا کا اتنا خیال رکھا کہ ان کے گھر بار اور ان کے کام اور ان کے جتنے بھی امور تھے وہ خود ادا کیے۔ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا، ان کے تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھا اور ان کے خوشی کو اپنا خوشی سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں خلفائے راشدین جیسے عظیم حکمران نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔